السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آسیبی گھر کا پارٹ 2 آ چکا ہے۔ جنہوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا، وہ ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ان لوگوں کے لیے، وہ جا کر وہاں سے اس کا پارٹ 1 دیکھیں اور پھر پارٹ 2 پر آئیں۔ اور اگر ویڈیو کے اوپر بھی چل رہا ہوگا، اس کی پٹی سی ایک کارڈ سا آیا ہوگا، وہاں پہ بھی میں نے لنک دے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہو چکا ہے، کہانی کا پارٹ 2 ہے یہ۔ تو جو لوگ میرے اس چینل پر نیو آئے ہیں وہ پہلے جا کر میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکے کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے ابھی تک صحیح طرح نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگیں تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو میں نے نلکا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ امی بڑبڑاتی ہوئی باتھ روم سے باہر نکل آئی کہ کچھ خرابی ہے ان باتھ روم کے نلکوں میں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے۔ سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہ دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد میں باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا اچانک بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولیں، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن ایک دم بولی۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے پھونکے مار رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابو کے سامنے کچھ نہ کہنا، وہ تو بات کو بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی انہیں گھورنے لگ گئی۔ بہرحال اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھررا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے کسی کو دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی؟ حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں تھا جسے دیکھ کر یہ ایسے پھونکے مار رہی ہو اور اس کی سانس پھولی ہوئی ہو، نہ کوئی ایسا جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا تھا۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ اتنے میں یہ سب ہو رہا تھا تو میری بہن بولی کہ بھیا پانی بھی نہیں آ رہا۔ میں نے بولا کہ میں نے تو صبح ہی موٹر چلائی تھی اور ٹینکی فل کی تھی۔ میں نے یہ حیران ہو کر بولا تو میری بہن بولی کہ آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا اور واقعی نلکے میں ایک بوند پانی نہیں تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ میں نے جا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں ٹینک میں تو پانی کی بجائے پتھر ہیں۔ امی پریشان ہو گئیں۔
میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو میں جب گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ اس پر امی بولی کہ ہاں، ٹینکی میں تو پانی صبح ہی بھرا تھا میں نے۔ میں بولا مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا صبح۔ امی بولی تمہیں غلط فہمی ہوگئی۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلایا تو دھو لیا، نہیں تو ویسے ہی پڑے رہے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے ابھی 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب جب بھاگ کر ان کے کمرے میں گئے، اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے بال کھڑے ہوئے تھے، ان کا رنگ بالکل سفید ہو گیا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا، مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ ماموں بولے یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں اس وقت ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک سے نارمل ہو گئے۔ وہ چلا گیا ہے، وہ زرد ہو کر بولے۔ اس واقعے کے بعد 3-4 دن سکون سے گزرے۔ ایک دن میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک سانپ لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں مجھے سانپ نظر آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ باتیں میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جوں ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! ابا بولے کہاں ہیں؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں مجھے سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابا یقینی بے یقینی انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔
جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھیں، بہن سچ پوچھیں تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی یہاں لایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے وہ لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ وہ بولیں، بیٹا اس گھر میں کبھی بھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے اس گھر کو کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے، 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد انہوں نے یہ گھر بنانا چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، اور اسی لیے یہ مجھے زبردستی آپ لوگوں سے ملوانے لے کر آیا ہے۔ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھیں کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی اور بولی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے ہم سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا۔ مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اور اسی لیے ہم سب کو خون نظر آیا، اور پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ دوستوں، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری پر کوئی ویڈیو بنائی جائے تو میرے ای میل septanaliKhan555@gmail.com پر آپ اپنی سٹوری بھیج سکتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔